جی ناظرین خوش آمدید. ہماری گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما علی راشد صاحب. آپ کو خوش آمدید کہوں گی. کیسے آپ خیریت سے؟ جدون صاحب تو پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلا جو سوال ہے جو آج کا ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے, ہاٹ ایشو ہے ڈیسک اسکینڈل. اس کے حوالے سے میں چاہوں گی آپ بتائیں, جو 5,500 کی ڈیسک ہے 29,000 میں خریدی گئی, یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ دیکھیں وہ اس پہ تو خیر زیادہ میں جو اس کی وہ چیزیں ڈسکشن چل رہا ہے, سب چیزیں سب کے سامنے ہی ہیں. وہ آئی تھنک سعید غنی صاحب جو ایجوکیشن منسٹر تھے انہوں نے اس کی وضاحت دے دی کہ وہ اس وقت وہ نہیں تھے جب ہوا تھا, تو ان سے پوچھا گیا تھا. جی جی. تو اس چیز پہ مزید ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی انکوائری ہو رہی ہے اور اس پہ پارٹی کا جو موقف ہے, اور سعید بھائی جو ہے اس پہ ڈیٹیل پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں, تو اس پہ آئی تھنک وہ سب چیزیں ڈیٹیل میں کور ہو چکی ہیں. تو اس کا اسکینڈل کچھ نہیں ہے, تھوڑا وہ اسکینڈل اتنا بڑا اسکینڈل ہے, مطلب 5,500 کی ڈیسک ہے. میں نہیں تھا, میں اس وقت نہیں تھا. سی ایم مراد علی شاہ صاحب کے پاس اس وقت یہ وزارت تھی, انہوں نے خریدے, تو انہوں نے تو سی ایم مراد علی شاہ پہ ڈال دیا نا. افسوس کا کیونکہ میں خود ہوتا جب یہ ہم بازار گئے وہاں ڈیکس میں علیم بھائی کے ساتھ, اور ہم نے پورے اس مارکیٹ میں ہم گھومتے رہے, 3-4 مارکیٹوں میں گئے جہاں مین مارکیٹ ہے جہاں پر ڈیکس بنتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہم جو اچھے سے بہترین ڈیکس جو ہمیں 5,500 روپے کا انہوں نے دیا, جس میں 16 گیج کا سریا بھی لگا ہوتا ہے, شیشم کی لکڑی بھی تھی, وہ اس سے بہتر ڈیکس ہمیں نہیں ملا. ہم نے وہ خریدی اور ہم اسمبلی لے کے آئیں. بات یہ ہے ندا کہ یہ ظلم نہیں ہے سندھ کے عوام کے ساتھ, یہ اس عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے. ابھی میں آپ کو ایک تصویر دکھا دیتا ہوں کہ بھئی اگر یہ آپ زوم کر کے یہ تصویر ہے, یہ سندھ کے ہماری بچیاں ہیں زمین پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں. یہ کون سا ایریا ہے؟ یہ ہم گئے تھے دادو. اچھا, دادو ہم نے وزٹ کیا, دادو کا ایک اسکول ہے, اور یہ اب آپ دکھا سکیں تو یہ ہماری اسکرین پہ نظر آ رہی ہے پکچر, یہ, اور یہ آپ یقین کریں یہ اسکرین آف ہو گئی ہے. 3 ارب روپے کا یہ جو سندھ کے غریب عوام کو یہ ٹیکہ جو لگا رہے ہیں, 3 ارب روپے سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ سندھ کی کتنے اسکولیں ہیں, کتنے اسکول جہاں فرنیچر نہیں ہے ان کو مل سکتی ہے. اگر آپ 5,500 کی فرنیچر 29,000 کی خریدیں گے تو آپ حساب لگائے کہ کوئی ایک کے بجائے 6 ڈیکس خرید سکتی ہیں آپ. جی ہاں. اور اگر آپ ایک اسکول کو ڈیکس دے رہے ہیں تو اس کے بجائے آپ 6 اسکولوں کو ڈیکس دے سکتے ہیں. سندھ میں تو آلریڈی جو تقریباً 10,000 اسکول یہ بند کر رہے ہیں, ابھی 10,000 اسکول بند کر رہے ہیں. جو اسکول چل رہے ہیں اندرونی سندھ ہم جاتے ہیں وزٹ, آپ اندرونی سندھ تو دور ہے, آپ کیمرہ لے کے کراچی میں چلی جائے, آپ کیمرہ لے کے آپ چلی جائے, نہ واش روم ہے نہ ڈیکس ہے. کہیں اگر بچے ہیں تو ٹیچر نہیں ہے, کہیں اگر بچے نہیں تو ٹیچر ہے. اب میں اپنے حلقے کا بتا دوں, میرے حلقے میں ایک اسکول ہے, آپ گوگل پہ بھی ریسرچ کریں تو گوگل بھی ہونے کے, ایک بلڈنگ میں جو 6 رومز کا بلڈنگ ہے اس میں 15 اسکول ہے. ایک بلڈنگ میں ایک اس میں 15 اسکول باقاعدہ ایک بلڈنگ میں. اب وہ پتہ نہیں کتنے, بات یہ ہے کہ وہ گوگل پہ بھی نہیں آ رہے کہ بھئی آپ اتنی اندھیر نگری یہاں پر ہے سندھ کے اندر. اب بات میرا بھائی یہ بول رہے کہ بھئی انہوں نے سوال مجھ سے پوچھا تھا, آپ بیچ میں آ کے آپ نے ختم کر دی, اس لیے میں نے کہا نا ختم نہیں کی تھی آپ بیچ میں, انہوں نے سوال ایک مجھ سے کیا تھا, پھر مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ سے پہلی شاید میری ملاقات ہے. آپ کو تھوڑا اپنے میں اس میں یہاں کہنا چاہوں گا, میں نے تھوڑا آپ کو موقع دیا بولنے کا, آپ نے پوری چیز اپنے پہ لے لی, آپ خیر بولنے کا کافی موقع مل چکا ہے, تھوڑا حوصلے سے بالکل آپ مجھ سے سوال کیا گیا تو میں مجھے جواب دینے دیں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے پروگرام کو چلانے کا. تو میں پہلی چیز تو یہ تصویر ایسے دکھا کے اسکرین میں دکھانی پیمرا کی رولز کی خلاف ورزی ہے. KT آپ کے چینل کو بھی اس کا نوٹس مل سکتا ہے کہ وداؤٹ ویریفیکیشن انہوں نے ایک تصویر دکھائی, آپ نے وہ انہوں نے دادو کی اسکول کی میں نے خود وزٹ کیا. ایک سیکنڈ بھائی, میں خود وزٹ کیا, میں نے خود آپ نہیں کرنا چاہیے نا, دس از انیتھیکل, اٹس ناٹ, اٹس اگینسٹ the practice. نہیں وہ دکھا رہے ہیں, میں دکھا رہا ہوں, اور اگر بات کر رہے ہیں یہاں پہ نہیں, میں آپ کو رینڈم کوئی بھی تصویر دکھا دوں, میں آپ کو دکھا دوں کوئی بھی تصویر, یہ ہے, آپ کہیں گے ہاں یہ دیکھ لیں یہ دادو کا ایک اسکول ہے. ایسا نہیں ہوتا, دس از رانگ. پہلے ویریفیکیشن ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ بتائیں پھر کیا جی میں آپ کو پہلے بتاؤں. پہلے تو اس کو ڈیک نہیں, ڈیسک جو ہوتا ہے, ڈیسک میں آپ کو بتا دوں, ڈیسک کا جو بھی اسکینڈل ہے, پہلی چیز یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں.
بات سن لیں اب اور تھوڑا حوصلے سے سنے گا, انٹرپٹ کیے بغیر سنے گا میری بات. پہلی چیز تو اگر سعید غنی صاحب سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ جی آپ کی جو منسٹری ہے اس میں آپ بتائیں آپ نے جب یہ خریدا تھا, تو انہوں نے وضاحت دی کہ جی اس وقت یہ نہیں خریدا گیا تھا میری منسٹری میں, اس وقت میں منسٹر نہیں تھا. تو اس کو ٹوسٹ کر دینا کہ جی کہنا کہ وہ سی ایم صاحب نے خریدا, خود خریدا اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا. پہلی چیز, ایک وزیر جو ہے وہ ذاتی طور پہ جا کے بازار میں نہیں خریدتا. اس کی انکوائری ہو رہی ہے, جو بھی آفیسر اس وقت ڈپیوٹیڈ تھا, جس ڈپارٹمنٹ نے, جس شخص نے, وزیر کو آپ بلیم ہر چیز میں نہیں کر سکتے. انہوں نے ذاتی طور پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے ذاتی طور پہ انہوں نے کچھ کیا ہو, یا جو بھی آفیسر تھا غلط چیز ہوئی ہے تو اس کی انکوائری ہو رہی ہے. نیب جو ہے, آپ دیکھیں بہت سارے کیسز پیپلز پارٹی کے رہنا ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, چاہے نون ہو, سب کے خلاف چل رہے ہیں نا. میڈیا آزاد ہے, سب آزاد ہے, سب چیزیں چل رہی ہیں. تو وہ اس کی انکوائری ہو گئی ہے. کسی کو قصوروار ٹھہرا دینا کہ جی یہ سی ایم صاحب انوالو تھے, یا سعید غنی صاحب کی غلطی تھی, یا وہ انوالو تھے, یا یہ کرپشن ہوئی ہے, یا وہ ہوئی ہے, ابھی تک اس فیصلہ اس چیز پہ آیا نہیں ہے. نہ کورٹ ہوئی, نہ انکوائری ہوئی. تو اس چیز پہ میں زیادہ وضاحت مزید اس پہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا, مگر میرے بھائی پتہ نہیں ڈرائیور کی طرح ایک بات کو گھما پھرا کے کہاں سے کہاں لے گئے. اچھا میں اب آ جاتا ہوں. جو بات کر رہے ہیں سندھ حکومت کی, اپنی پی ٹی آئی کی حکومت کا تو بتائیں. عوام کی جو بات کر رہے ہیں, عوام کا درد اتنا رکھتے ہیں, بتائیں نا یہ ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, انفلیشن, کارکردگی, مطلب کرائسس میں ہر یہ ویٹ آج جو پاکستان شوگر ویٹ امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے ہمیں, زندگی میں آج تک نہیں ہوا. یہ پی ٹی آئی کی کرپٹ حکومت, کرپشن اس کو کہتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, ہم پاکستانی اداروں کو تو چھوڑ دیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک بالکل امپارشل انٹرنیشنل ادارہ, اس نے ابھی اپنی ریٹنگز دی ہیں. اس نے کہا ہے کہ پچھلی حکومتوں سے سب سے زیادہ کرپشن ابھی اس حکومت میں چل رہی ہے, فیڈرل میں, پی ٹی آئی کی, ٹھیک ہے نا. ویٹ کرائسس, شوگر کرائسس, گیس کی لوڈ شیڈنگ, زندگی میں آج تک ہسٹری آف پاکستان میں کبھی گرمیوں میں نہیں ہوئی, ہمیشہ سردیوں میں ہوتی ہے. یہ بھی انہوں نے یہ ریکارڈ توڑی کر کے دکھا دیا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ انہوں نے گرمیوں میں کر دی, جبکہ گرمیوں میں ہوتی نہیں, اس لیے کتنی یوسیج ہی نہیں ہوتی. پہلی چیز. دوسری چیز, تو یہ کس منہ سے ڈالر دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ ان کے خان صاحب کہتے تھے کہ جب $1 بڑھتا ہے تو قوم یہ مقروض, ایک انسان پہ اتنا قرضہ آ جاتا ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, سب چیزیں وہ قرضے کہاں سے آ گئے, ڈالر کہاں سے کہاں ہے. پیٹرول کی پرائسز پہ وہ کہتے تھے کہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے, تو ایک عام آدمی کو ریلیف ان لوگوں نے کہاں دیا, یہ بتایا. تو یہ سب چیزیں, تو آئی فیل کہ ان کو بھی, ان کے پرائم منسٹر کو تو آ کے ملنا چاہیے. آپ کو کوئی تکلیف ہے سندھ, میں تو اس شخص کو مانتا ہی نہیں کہ اس کو تنقید کرنے کا حق ہی نہیں ہے جو سندھ کی عوام کے لیے بیٹھنا ہی نہیں چاہتا. یہ آپ ان سے پوچھیں 1100 ارب کا پیکج کراچی کا کہاں ہے, اس کے بعد 200 ارب کا پیکج انہوں نے اناؤنس کیا, وہ کہاں ہے. سندھ کی عوام سے جب یہ سندھ آتے ہیں, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ عمران خان کو کہ آئیں بیٹھیں, ہم سندھ پہ بات کرتے ہیں, چیف منسٹر ان کو دعوت دیتا ہے. اتنی دفعہ وہ شخص آئے, ایک بھی دفعہ سندھ کے چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہے, اپنی ذاتی انا کی وجہ سے ہی از ناٹ انٹرسٹڈ. تو سندھ کی عوام پہ بات کرنا تو ان کا حق ہی نہیں بنتا ہے, جبکہ خود آ کے بات. مطلب اگر سندھ کے اسکولوں کا جو برا حال ہو رہا ہے تو اس پہ کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھا سکتا. بالکل آواز اٹھا سکتا ہے, وہ یہ طریقہ کار آپ کا غلط ہے. اچھا, تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے راشد صاحب, آپ مجھے یہ ہونا چاہیے کہ آپ فیکٹ اینڈ فگرز بتائیں. میں گیا, آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو ابھی صورتحال دکھاتی ہوں کراچی کے اسکول میں. نکالے کیمرہ, چلے چلوں گی, میں آپ کو لے کے جانا پڑے گا آپ کو, خاص طور سے آپ میرے ساتھ چلیے گا, میں آپ کو خود ہی دکھاؤں گی آپ کا کیا طریقہ کار ہے, آپ کا کیا طریقہ کار ہے, میں سمجھ گیا ہوں. اب آپ نہیں, میرا کیا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو اس پہ بتا دوں, آپ کو دکھا دوں جو ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں میرے بھائی نے کہا, ان کو میری بات بری لگی کہ 1100 ارب روپے کا کہاں, تو انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ پر ہم جو گرین لائن ہے ان کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں, بس تقریباً اس ویک پہنچ جائے گی. 1100 ارب روپے میں ہے وہ پروجیکٹ, وہ کراچی پیکج کے جو 1100 ارب روپے کا آپ بول رہے ہیں نا کہ کہاں گیا ہے, اسی میں تھا. K4 ابھی آپ ان سے پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ نہیں کہ 1100 ارب روپے جو پیکج کراچی کے لیے تھا, جس میں سے تقریباً کوئی 700 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہیں اور 400 ارب روپے ان کی صوبائی گورنمنٹ ان کی. لیکن جو ہمارے حصے کے کام ہے فیڈرل کے وہ کر رہے ہیں. اب K4 کا ہے, K4 ان کے مطلب 2007 سے ایک پروجیکٹ اور 2008 سے ان کی گورنمنٹ ہیں اس صوبے کے اندر. جو 27 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا وہ 100 ارب سے بڑھ گیا ہے. اب وہ پوری پروجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی ذمہ لے لی, وابڈا کے تھرو کرا کے دے رہی, لیکن اندرونی شہر کراچی کے اندر اس کی ڈسٹریبیوشن کا کام
वाटर बोर्ड इनके अंडर है, वाटर बोर्ड इनकी जिम्मेदारी है। आया मेरा भाई मुझे बता दे, उस पर तो काम शुरू हो गया है, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट ने यहाँ अंदरूनी सिंध क्या काम शुरू किया, अपना अंदरूनी कराची क्या काम शुरू किया वाटर बोर्ड ने। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट अंदरूनी सिंध के लिए कोई 450 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया है। अब वो सक्कर टू हैदराबाद मोटरवे का काम सितंबर में शुरू हो रहा है। उसमें बात यह है कि यहाँ फेडरल गवर्नमेंट 4 यूनिवर्सिटियों का हमने ऐलान किया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए दूसरी मरतबा हमने फंड रख दिए हैं, क्यों नहीं दे रहे सूबाई गवर्नमेंट एनओसी क्यों नहीं दे रही है, कह रहे कि सिंध के लिए क्यों नहीं दे रही है। हमने तो दूसरी मरतबा उसके लिए फंड भी रखा भाई, ये लोग कहते हैं फंड उसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए, सक्कर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं दे रहे, वज़ीर आला ने मना किया, एनओसी नहीं दे रहे। मुझे बात आप कह रहे हैं हमने फंड रख लिया, उसके लिए किसने, हम कौन, फेडरल गवर्नमेंट ने। तो फेडरल गवर्नमेंट ने अगर फंड रखा है तो करे ना, फेडरल गवर्नमेंट रिलीज, एनओसी नहीं दे रहे। बात है जब तक आप एनओसी नहीं दोगे, ये वही वाला मामला हो गया है। अच्छा दूसरी बात ये ना कि ये कह रहा है कि अब ये छोटे छोटे मसले हमारे काम तो नहीं है, ये डीएमसी का काम है, केएमसी का काम है। पिछले साल 9 अरब रुपए हमने लगाए अपने हलकों में, ये रोड बनाना, सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त करना, पानी की लाइनों को दुरुस्त करना, ये तो डीएमसी का काम है। डीएमसी इनके अंडर है, 1 साल हो गए डीएमसी इनके अंडर में आई हुई हैं। केएमसी में एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने अपना बिठाया हुआ है। अब आने वाले उसके लिए 21 अरब रुपए कराची के छोटे छोटे मसाइल के लिए हमने रखे हैं। अभी भी इतना कराची का बुरा हाल है, मैंने आपको बताया कि अभी मैं अपने हल्के से अभी जब आपके प्रोग्राम में आ रहा था, एक जगह 20 दिन से वहां सीवरेज का पानी कर रहा था और अपनी मदद आप अभी वो काम मैं करा रहा था, अपनी मदद आप वो काम। अभी अगर मैं आपको वीडियो, फिर मेरे भाई को बुरी लगी कि वीडियो क्यों दिखा दी, वीडियो क्यों दिखा, बात यह है कि हम जाते हैं। अब बात यह है कि चलो कराची से तो ये इनकी दुश्मनी है, ये कहते हैं कराची वाले हमें वोट नहीं देते, इसलिए काम नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि जहां से आपको वोट पड़ते हैं, लड़काना शहर, जहां जिनके नाम से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से आप इक़्तिदार में आते हों, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से आप इक़्तिदार में आते, उस लड़काना शहर को कोई रोल मॉडल बना के आप पूरे पाकिस्तान में दिखाते कि देखें कम से कम हमने एक डिस्ट्रिक्ट को, उसको डिवीजन को रोल मॉडल तो बना दिया 13 साल में। आप लड़काना में चली जाए, अब मेरा भाई कह रहा है ना, आप लड़काना में चले जाए, जहाँ के वहाँ स्कूलों की हालत देखें, वहाँ पानी सीवरेज का निज़ाम देख लें, हर गली में सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। तो ये क्या बात वो कर रहा है कि आप, अच्छा मेरी बात, अब मैं मुझ पे आप आ जाए, मेरे ख्याल से आप आना ही नहीं चाह रही मुझ पे। नहीं ऐसी बात तो नहीं है, आप उन्हें सवाल खुद ही दे रहे हैं ना, मैं क्या करूं। नहीं सवाल तो आप करना है ना, सवाल मैं तो किसी को कुछ नहीं दे रहा हूं। आपने उनसे सवाल किया, डायरेक्ट आपने उनसे सवाल किया, तो फिर उसके बाद भी आप बात कर रहे हैं। 1100 अरब रुपए का इन्होंने कहा कि कहां है 1100 अरब रुपए जो खान साहब ने अनाउंस किए की नुमाइंदगी कर रही है। नहीं आपको ऐसा लग रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन मैंने सवाल आपसे किया है। आप काफी लोगों को लगने नहीं, आपको गलत तासुर आ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं जी। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, जाती तजिया भी साथ साथ ले जा रही है ना, आप अपनी बात कंप्लीट करें। बहुत आपको बहुत बुरा हाल है, बड़ा वो है। हाँ तो मैं कराची की सूरत हाल से आगाह कर रही हूँ, आप लोग को शायद आप लोग आगाह नहीं है। हम आगाह नहीं, 13 साल से आप लोग हुकूमत करते हुए आ रहे हैं, आप लोग फिर गलत इल्जाम लगाते हैं कि हम पार्टी बने हुए। अपने घरों से और अपने ऑफिस से निकलेंगे तो इनको देखें भाई बात पता लगेगा कि कराची की क्या हालत है। मैं चला जाऊंगा, 14 साल हो गए, 14 साल हो गए शेर साल हो गए कराची को मुझे बात करने बारी बारी करके बात करने में प्रोग्राम हो रहा है, मैं चला जाता हूँ। अब देखें आप आपस में बात आप दोनों को करनी है तो फिर मैं चला जाता हूँ। नहीं तो आपको मौका दिया मैंने, आप बोले ना। पहली चीज मेरे भाई ने कहा कराची दुश्मनी है इसलिए कराची से उनको वोट नहीं पड़ते। पहली चीज अभी कंटोनमेंट के इलेक्शंस हुए हैं, सबसे ज्यादा जिस पार्टी को वोट पड़े कराची से वो है पीपल्स पार्टी, ठीक है। नंबर 2 पे आई है पीटीआई, नंबर 3 पे आई जमात। अब देखें बात करने देगा, नंबर 3 पे है जमात इस्लामी, नंबर 4 पे आई है। तो बात ये करनी कि जी कंटोनमेंट की जैसे इलेक्शन हो गया हमें वोट नहीं पड़ते यहाँ से। 247 में इलेक्शन बाई इलेक्शन हुआ, पीटीआई की सीट थी, जीते हुए इनके कैंडिडेट थे जो अपने हल्के में दोबारा कभी जब से इलेक्ट हुए कभी मुड़ के गए ही नहीं। इनकी कोताहियाँ ओन करें, हम भी कहते हैं बेहतरी की गुंजाइश है, हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बेहतरी लाने की ना, अपनी उससे बालातर बिल्कुल इम्पार्शल होकर बात करें, ठीक है ना। इनके कैंडिडेट वो सीट हमने 247, तो कराची से हमें वोट नहीं पड़ते, ये तो गलत चीज़ है। मैं जो कह रहा हूँ कि विदाउट वेरिफिकेशन, देखिए अब जाती चीज़ मैं आपसे कहूँ जी मैं उधर गया ये देखें ये फलाना कर लें, वो तो बहुत सारी चीज़ें मैं दिखा दूँ पीटीआई की ये दिखा दें, बट आई फील इट्स अनप्रोफेशनल अनएथिकल कि ऐसी चीज़ों पे जाना या इस चीज़ को इसका पार्टी बनना कि ये देखें ये फलाना, ये तरीके का नहीं होता, ये सही नहीं होता। मूविंग ऑन,
بھائی بات ساری یہ ہے کہ میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کیا کروں گا، صحیح یا غلط، یہ اپنی پارٹی کی کریں گے، میں ان کی پارٹی پہ تنقید کروں گا، صحیح یا غلط، ٹھیک ہے، اور یہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے، صحیح یا غلط. آپ ایز اے اینکر ہم سے سوال کریں گے، وہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، ہم تینوں ایک اپنا رول پلے کریں گے. جی ہاں. حقیقتاً مگر آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے، پرفارمنس ہے نہیں ہے، کیا کام ہو رہا ہے، یا کون بگاڑ لا رہا ہے یا کون بہتری لا رہا ہے، یہ فیصلہ کرتی ہے عوام، عوامی عدالت. جب بھی ہم عوامی عدالت میں جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کا گراف نیچے جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کا گراف اوپر جا رہا ہے. جو سیٹیں ان کی تھیں ان سے سب ووٹس ہمیں پڑ رہے ہیں، سب سیٹیں ہم جیت رہے ہیں. بات یہ ہے اب ہر کسی ایوری بڈی از انٹائٹل ٹو دیئر اوپینین، ٹھیک ہے نا. آپ بھی جیسے کہہ رہی تھیں کہ جی مجھے جو لگا، بالکل آپ کا بھی ذاتی رائے ہوگی، یو آر انٹائٹل ٹو اٹ، ان کا ہے، میرا ہے، اور ہم سب کا ایک رول ہے جو ہم پلے کر رہے ہیں. مگر عوامی عدالت دیکھنا کہ کام نہیں ہو رہا ہوتا. آپ سینے پہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا ایڈمنسٹریٹر جب سے آئے ہیں، جب ایم کیو ایم کی حکومت تھی، اس سے کام بہتر نہیں ہوا؟ دکھائی دے رہا ہے. ہاں بہتری کی گنجائش ہے، یہ میں نہیں کہوں گا، میں نہیں کہتا کہ جی بہت ہی 100% بہتری، آپ کوشش اس طرف جا رہے ہیں. آپ ایک دو کام بتا دیں اچھے. مرتضی وہاب صاحب کا پیج اٹھا کے دیکھ لیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ، ڈیلی پہ وہ شخص صبح سے لے کے رات تک نکلا ہوا ہے. ہر چیز، روڈیں بن رہی ہیں، انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے، پانی کی لائنیں ڈل رہی ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں، ایوری تھنگ جتنا ہو سکتا ہے سب کر رہے ہیں. اینڈ اگر کوئی یہ کہ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ساتھ چلوں گی، میں آپ کو ایک پروگرام آپ اس پہ رکھیں، میں ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ساتھ آپ کو ان چیزوں کی وزٹ، اور آپ سوشل میڈیا پہ ہیں تو آپ ان کا پیج جا کے صرف دیکھ لیں. جی ہاں بالکل، میں نے کیا ہوا ہے وزٹ، ٹھیک ہے نا، کر رہے ہیں کام، کوشش ہے، چیزیں بہتر ہیں. اب ماضی 13 سال وہ سال ٹھیک ہے، اس پہ بھی میں بہت بحث کر سکتا ہوں، مگر اگر کراچی شہر سے ہم مخلص اور اپنا درد رکھتے ہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں نا. ان چیزوں پہ تو بہت بحث ہوتی ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا. اور جو پچھلے سارے معاملات ہیں ان کو کیا کس طرح سے سدھاریں گے؟ ہاں وہی میں آگے بڑھتے ہوئے تو جب چیزیں اب کام ہو رہا ہے، اب بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، تو وہ چیزیں سدھار ہی تو رہے ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کراچی میں، کافی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک سٹیک ہولڈر ہے ہی نہیں. 70% جو کراچی کا شہر ہے وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. کنٹونمنٹس، کے پی ٹی، ٹھیک ہے نا، پورٹ قاسم، سب فیڈرل ادارے ہیں جو ان کی منسٹری آف فیڈرل منسٹریز کے انڈر سب آتے ہیں، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے. 30% اٹھا کے آپ دیکھیں تو وہ کراچی شہر ہے جو سندھ گورنمنٹ ہو گئی، یہ لوکل باڈی جیسے کراچی جو ہو گیا وہ لوکل بلدیات کے پاس ہے. 30%. آپ اگر ایئرپورٹ سے جو روڈ آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیصل کنٹونمنٹ کی، جو ان کے انڈر آتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی فیصل کنٹونمنٹ. جو کراچی ایئرپورٹ کی طرف روڈ جا رہی ہے وہ ہے کے ایم سی کی. تو آپ دیکھیں یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایک میٹر ہے، وی کانٹ اوور سمپلیفائی اٹ کہ جی بڑا آسان ہے، ان کا فرض تھا، ان کو کام کرنا تھا. لیٹس ناٹ بی پارٹ آف دا پرابلم، لیٹس بی پارٹ آف دا سولوشن. میں نے تو اتنا عرض کیا کہ بھائی ہم لاکھ برے صحیح، لاکھ آپ آئے نا، ہم تو دعوت دے رہے ہیں کہ بتائیں ہم کہاں غلط ہیں. بیٹھے ہمارے ساتھ خان صاحب، ہم بتائیں کہ یار یہ صحیح نہیں ہو رہا. یہاں آ کے یہ بس تصویریں اپنی ذاتی ایک ایکسپیرینس شیئر کر دینا، اپنا سیاسی ایکسپیرینس شیئر کریں نا. آپ بتائیں آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے، آپ کی پارٹی کے چیئرمین، آپ کے پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے، وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے ہم سے کسی بھی فورم پہ؟ وہ تو پرابلم کا حصہ بن رہا ہے، سولوشن کا حصہ نہیں بن رہا ہے. صرف اتنی سی بات. ٹھیک ہے جی. دیکھیں میں پہلے بھائی کے جو نا اس پہ جواب دے دوں. انہوں نے کہا ہے کہ کراچی شہر میں اس ٹائم کراچی شہر میں سب سے زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں. ٹھیک ہے. اگر ووٹ کے حساب سے بات کرتے ہیں تو 2018 میں سب سے زیادہ ووٹ حیدرآباد میں ہم نے لیے، لیکن ہماری کوئی سیٹ تو نہیں ہے نا حیدرآباد میں. 2018 کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو حیدرآباد شہر میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پی ٹی آئی تھی. بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہتے ہو تو میں نے کہا کہ کراچی کے بات یہ ہے کہ اگر یہ بات آپ وہ کرتے ہیں تو آپ پنجاب میں تو آپ صوبائی اسمبلی میں آپ کے این اے پہ اور صوبائی اسمبلی میں آپ کے کینڈیڈیٹ نے 3500 30 ووٹ لیے. ضمنی الیکشن کے پی کے میں ابھی ضمنی الیکشن ہوا تھا نوشیرہ کے اندر. آپ نے کہا کراچی میں آپ کا ووٹر نہیں ہے، میں بول رہا ہوں کراچی کا تو میں نے آپ کو بول دیا نا، میں نے آپ کو بولا نا، آپ کے اس میں میں نہیں بولا نا، میں آپ کے اس میں نہیں بولا نا، میں تو آپ کے اس میں نہیں بولا نا، آپ بولتے رہے میں نہیں بولا نا. میں یہ بول رہا ہوں کہ کراچی شہر کے اندر آپ نے ابھی ان سے پوچھا نا کوئی ایک کارنامہ دکھائی ہے. اگر جو کام ہو رہے ہیں جو میگا پروجیکٹ ابھی آپ کو بتا دی، اور جو چھوٹے پروجیکٹ ہیں جو ان کے کرنے کے کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں.
आप निकाले कैमरा, अंदरूनी जो जितने भी छोटे छोटे काम, सेवरेज के काम हैं, पानी के मसले हैं, रोड बनाना, ये इंटरनल अंदर इलाकों में वो काम हम कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने पिछले साल 9 अरब रुपए दिए थे हमें, और इस साल 21 अरब रुपए दे रहे कराची के लिए। ठीक है, इन छोटे मसलों के लिए। हालांकि ये काम सूबाई गवर्नमेंट का, डीएमसी केएमसी का काम है, लेकिन जब ये नहीं करेंगे तो मजबूरन कराची के अवाम ने हमें वोट दिया है तो हम अपने वोट का हक तो अदा करेंगे ना। ठीक है, कि हमें वोट दिया। तो इन्होंने अभी तक, मेरा भाई, इनको बात बुरी लग रही है, लेकिन ये हकीकत है कि कराची के साथ सौतेली माँ वाला सलूक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। 13वां साल है और अभी 14 साल है, और आप मुझे बता दें कि कराची के अंदर इन्होंने ऐलान किया कि हम 10,000 बस देंगे। कोई 14 बसें हमें दिखा दें कि शहर में इस रोडों पे अगर साल में एक बस भी दे देते हैं शहर को। अब उनकी बारी है, अब वरना वो बोलेंगे मौका नहीं दिया जाए क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास। इन्होंने एक बात की थी कि जी कराची में इनका कोई वोटर नहीं है, इसलिए मैं उस वक्त सीटें नहीं गिनवा रहा था, हैदराबाद पे अपनी सीटों पे आ गए कि हमारे वोटर थे। मैं सिर्फ भी कह रहा था, कहते थे कराची का दर्द नहीं रखते इसलिए कि इनके वोटर नहीं है। तो मैंने सिर्फ वजाहत की थी कि वोटर हैं और पीटीआई से ज़्यादा वोट हमें कंटोनमेंट में पड़े हैं सीटों पे। और सीटों पे अब आ जाते हैं तो मैं उनको बताता हूँ, कराची में जो पीटीआई का गढ़ रहा है, बैकबोन ऑफ पीटीआई, जब वो 2018 में 2013 से 2013 में जो पहली दफ़ा पीटीआई यहाँ से सीट जीती थी वो थी डिफेंस क्लिफ्टन से। इस दफ़ा कंटोनमेंट के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ने जो है इनसे ज़्यादा सीटें ली हैं और वहाँ वाइस चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का आ रहा है पीटीआई से। तो वो इनके नुमाइंदे जो ये कह रहे हैं हम इतना काम करें, वो कहाँ कर रहे हैं, हम दिखा देना। इनके नुमाइंदे तो होते ही नहीं मौजूद। अली जैदी साहब किधर हैं, अपने हल्के में कभी नज़र आए? फैसल बावडा साहब जो थे वो कहाँ थे? तो फैसल कंटोनमेंट बोर्ड में उन्होंने वोट डालने गए, वोट डालने गए 10 में से तक 7 सीटें कैसे जीते? जी अली साहब, अच्छा ठीक है, फिर से आप वो करें। आप कह रहे अली जैदी साहब नजर नहीं आ रहे ना? ठीक है, सही है। जदून साहब बोलने का मौका चाहिए उन्हें। अली जैदी साहब अगर हल्के में नहीं थे तो वो रिजल्ट वहाँ क्यों? जी हमें इख्तिताम की तरफ जाने प्रोग्राम की। तो ठीक है ना, तो कंटोनमेंट में इनके जो जहाँ जिस इलाके ने इनको प्रेसिडेंट दिया, जिस इलाके ने इनको गवर्नर दिया, उस इलाके से जहाँ से ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में कराची से सीट जीते, उस इलाके ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। उस इलाके से ज़्यादा सीटें पीपल्स पार्टी ने निकाली। वहाँ से वाइस चेयरमैन आज पीपल्स पार्टी उस कंटोनमेंट में, उस सीबीसी में, क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में लाए। तो ये तो क्लियर इंडिकेशंस हैं, इंडिकेटर्स हैं, कौन किसका ग्राफ बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है। ज़िम्मी इलेक्शन मेजॉरिटी 90% जितने भी हुए ये सब हारे हैं पीटीआई। तो आवाम पक चुकी है इनसे, दिल बर्दाश्त हो चुकी है, डिमोरलाइज हो चुकी है। डॉलर का रेट 170 पे देखें आ गया, इन्फ्लेशन डबल डिजिट, महंगाई आपके सामने, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो गया। जीडीपी देखें, ग्रोथ रेट देखें, पूरे रीजन में बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कम ग्रोथ रेट हमारा है। क्या करें? ये अपनी ये लाइनें डाल दी हैं, स्कूल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भाई आप आवाम को रिलीफ क्या दे रहे हैं ये बताएं यार। दूसरों पे तोहमतें उछालने से आपकी परफॉर्मेंस जो नहीं है उसको कवर अप करने की कोशिश नहीं करें। आप बताएं आपने क्या किया? ठीक है जी, मैं जुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अली राशिद साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से को दे इजाज़त। मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को अपने खुसूसन दुआ में याद रखें, मेरी पूरी टीम को अल्लाह हाफ़िज़।